ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت سے لے کر 16ویں باب کی 4تھی آیت تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب وہ وکیل آئے گا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے منبثق ہے، کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ، تم عبادت خانوں سے نکالے جاؤ گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تمہیں قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا اور نہ مجھ کو، مگر میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں تاکہ جب ان کا وقت آئے تو تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، مقدس تثلیث نے دنیا کی جانب سے خدا کے بیٹے کی نفرت کیے جانے اور اس کو صلیب پر چڑھانے کا اسے جواب پاک روح کا بھیجنا ہی تھا۔ پاک روح کا آنا آج کے دن کا ایک عجوبہ ہے۔ اس کا آنا خدا کا دنیا میں داخل ہونا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ باپ سے نکل آتا ہے اور اپنی ہستی اور ذمہ داریوں میں خدا کا مکمل طور پر ہم آہنگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی نجات چاہتا ہے اور اس کی تخلیق میں شریک ہوتا ہے۔ پاک روح دنیا میں بدی کی عدالت کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ تمام غلاظت کا پردہ فاش کرتا ہے، ہمیں خدا کی پاکیزگی کی طرف رجوع لانا ہوتا ہے۔ یسوع کے شاگردوں میں اس کا وجود فروتنی اور نفس کشی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ فخر، ضد اور فریب میں دنیا کا دم گھٹتا ہے۔ اولن وہ روح حق ہے جو دنیا والوں کو ان کی گناہ گاری کے لیے متبنہ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاک روح یسوع کے شاگردوں کو تسلی دیتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو ان کی نجات کا کام پورا کر چکا ہے۔ تسلی بخشنے والا روح خود ہماری ارواح کو یسوع کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کی محبت میں خود خدا کو دیکھیں۔ پاک روح کے بغیر ہم صحیح ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ سب مومنوں کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ہی کوششوں اور صلاحیتوں کے باعث ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے روح کے بغیر ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں جس نے ہمیں انجیل کے پیغام کے ذریعے بلایا، اپنی نعمتوں سے منور کیا اور حقیقی ایمان کے ذریعے ہماری تقدیس کی۔ پاک روح سب مسیحیوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کے خیالات کو روشن کرتا ہے اور مسیح میں مقدس کرتا ہے۔ وہ مومنوں کو اپنے ایمان میں قائم رکھتا ہے جو کہ واقعی حقیقی عقیدہ ہے۔ پاک روح ہماری گواہی میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم یسوع کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو صرف اپنی سمجھ بوجھ اور تجربے پر ہی اکتفا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ مکمل طور پر پاک روح کی عطیت کرنی ہوگی جو ہمیں حکمت بخشتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا کے بیٹے، خدائے قدوس، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو باپ اور پاک روح کے ساتھ ایک ہے۔ تو نے ہمیں یتیم نہ چھوڑا بلکہ اپنا روح حق بھیجا تاکہ وہ گواہی دے۔ تیرے آنے سے ہماری تقدیس ہوئی، ہمیں اپنی خاطر گواہی دینے کی تربیت دے تاکہ زیادہ تعداد میں لوگ تجھ پر ایمان لائیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔